الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى صدق اللہ العظیم اللہم نوّر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وَأَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْآنِ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ تھوڑے وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے اعتقادات، عقائد کا درست ہونا۔ اگر کسی شخص کے عقائد میں خرابی آ جائے تو اس کے اچھے اعمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بنتے، چونکہ عقائد کا دوسرا نام ہے ایمان، اور اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ۔ جب عقائد بگڑتے ہیں تو ایمان رک جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائے، لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ عرب کا مشہور شاعر فرزدق، اس کے دادا المجاشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد عرض کی بندہ نواز، میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ میں شاعر تھا، نرم دل کا مالک تھا۔ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میں اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دیتا، اس کو نقدی پیسے دیتا، اس کی کفالت اپنے ذمے لیتا۔ 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے میں نے بچایا ہے۔ یہ جو میں نے نیک عمل کیا ہے زمانہ جاہلیت میں، تو کیا اس کا مجھے صلہ ملے گا؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، تجھے صلہ مل تو گیا ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائیں،
لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ تو پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا۔ عقائد وہی جو صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے ہیں۔ جس طرح زمانہ گزر رہا ہے تو ہر چیز کے اندر جدت آ رہی ہے، گاڑی کا نیا ماڈل، کوٹھی کا نیا ڈیزائن، موبائل لیٹسٹ، تو اس طرح عقائد بھی نئے نئے بنتے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے عقائد پرانے اچھے ہیں۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جوتا پرانا ہو تو نیا لے لو، مکان پرانا ہو تو نیا بنا لو، کپڑا پھٹ جائے تو نیا خرید لو، لیکن عقیدہ پرانا ہی رکھا جائے۔ تو جو نئے عقائد بنتے جا رہے ہیں ان کے پیچھے ڈالروں کی اور ریالوں کی چمک ہے۔ تو عقائد وہی جو صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے عقائد ہیں۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کی پابندی۔ دین اسلام کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں اور کچھ مستحب ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کے اوپر زور دیں، جتنا سچا سچا عقیدہ ہمارا ہے کسی اور کے پاس نہیں۔ ہر پاک ہستی کا ادب ہمارے سینے کے اندر موجود ہے۔ حضور کی ہر نسبت کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دن بدن سمٹ رہے ہیں اور دوسرے لوگ پھیل رہے ہیں، جبکہ سچے ہم ہیں۔ پھیلنا ہمیں چاہیے، ہم سمٹ رہے ہیں اور دوسرے لوگ پھیل رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت ساری وجوہات ہوں گی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا شعور دین ناقص ہے۔ جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے زیادہ اہمیت دی ہے، ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور جس کو زیادہ اہمیت نہیں دی ہم اس پہ زور دیتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم سمٹنے لگے اور دوسرے لوگ پھیلنے لگے۔ اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں صرف ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ جو آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں درس قرآن کے لیے، تو درس قرآن سننے کے لیے آنا، یہ محفل کے لیے آنا، درس کے لیے آنا، یہ مستحب عمل ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور 5 وقت کی نماز بولیے فرض ہے، لیکن جتنے لوگ مستحب کے لیے ہے فرض کے لیے اتنے نہیں تھے۔ پھر بھی غنیمت ہے، کچھ لوگ تھے اور کچھ دوسری مسجد میں آئے ہوں گے، لیکن ربیع الاول کا موسم چل رہا ہے، ہم صبح و شام اسی سفر میں ہوتے ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں، تو کئی جگہ پہ یہ صورتحال دیکھنے میں ملتی ہے کہ عشاء کے بعد جلسہ شروع ہوتا ہے، تو محفل میں آنے والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز ہو جائے، بعد میں جائیں گے۔ اب نماز فرض تھی اور جلسہ مستحب تھا، تو ہم نے فرض کا وقت گزارا اور مستحب کے لیے پہنچے۔ اور پھر محافل نعت میں جیسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں کہ گانوں کی دھن پہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ نعت ہمارا ایمان ہے، نعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سینے میں پیدا کرتی ہے، لیکن اگر نعت ہو، لیکن جس ڈگر پہ ہمارے معاشرے میں نعتیں پڑھی جانے لگی ہیں اور دن بدن یہ سلسلہ پھیل رہا ہے،
تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے اور زبان پہ نعت چل رہی ہوتی ہے، تو یہ تو نعت کی حرمت کے خلاف ہے، یہ تو نعت کے تقدس کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے انسان کی نظر کسی اور طرف گئی، نہیں، نعت پڑھتے ہوئے نظر گنبد خضرا کی طرف گئی۔ زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں۔ تو پھر محافل اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ رات کے 12 بج جاتے ہیں، کئی جگہ پہ 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتے ہیں، تو صبح پکے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں۔ جو پہلے روٹین کے ساتھ پڑھتے تھے نا، تو فجر وقت وہ بھی غائب ہے۔ اب چاہیے تھا کہ وہ محفل میں آئے تھے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو پڑھنا شروع کر دیتے، کچھ سیکھ کے جاتے۔ یہ محافل سے تو ہماری تربیت ہونی تھی نا، یہاں سے تو ہم نے دین سیکھنا تھا، یہاں تو ہمارے عقائد میں پختگی آنی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے حکمت بالغہ سے کام نہ لیا، تو جو مقصد تھا محفل کا وہ ہم کھو بیٹھے، جو حاصل ہونا تھا وہ تو دور کی بات ہے، جو حاصل تھا وہ بھی لٹ گیا۔ یہ جو روٹین کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ بھی فجر وقت غائب تھے، کیونکہ وہ سوئی 2 بجے تھے، 3 بجے سوئے تھے، تو نہ ہم نے عشاء پڑھی اور نہ ہم نے فجر پڑھی۔ جب ہم محفل کے دوران تھے اس وقت ہم عاشق رسول تھے، جب ہم نعرے مار رہے تھے تو اس وقت ہم کہہ رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ تھا، اور ہر دعویٰ دلیل سے مضبوط ہوتا ہے۔ دعویٰ اتنا بڑا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور دلیل اتنی کمزور کہ 5 وقت کی نماز بھی قبول نہیں، کہ نماز تو اتنی محبوب تھی میرے حضور کو، جب نماز کا وقت ہوتا تو یہ نہ کہتے اذان کہو، بلکہ فرماتے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ اذان ہو تو حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے، اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ اگر آپ نے سچے عاشق رسول ڈھونڈنے ہوں تو تمہیں مدینے کی گلیوں میں جانا پڑے گا۔ صحابہ تھے سچے عاشق رسول، کوئی صحابی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے زندگی میں جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑی، ایک صحابی بھی ایسا نہیں۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی علماء سے کہ مولا کائنات کی ایک بار نماز عصر قضا ہوئی، سنا ہے نا؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو واپس پلٹایا۔ یہ حضور کا معجزہ، یہ ہمیں یاد ہے، لیکن سورج کے واپس پلٹنے سے پہلے جو ہوا تھا وہ ہمیں یاد نہیں۔ پہلے کیا ہوا تھا؟ حضرت علی رو پڑے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ روئے کیوں تھے۔ یہ جو نماز قضا ہوئی ہے عصر کی، یہ غفلت میں تو قضا نہیں ہوئی، یہ تو حضور کی اطاعت میں قضا ہوئی۔ حضور کا سر انور گود میں تھا، حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے۔ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ تو وہ غفلت میں قضا نہیں تھی، رب کا حکم ہے قرآن کے اندر، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو شریعت کا مسئلہ اگر قضا ہو تو قضا پڑھ لو، رونے کی حاجت کیا تھی؟ روئے اس لیے تھے کہ علی کی کبھی قضا ہوئی نہیں تھی، کبھی قضا پڑی نہیں تھی، یہ پہلا موقع تھا قضا ہوئی تو رو پڑے، اتنا دکھ ہوا، تو پھر حضور نے سورج کو واپس پلٹایا۔ علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑی، اس دن بھی ادا ہی پڑی۔ تو ہم کیسے علی کے محب ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ حضرت عمر کا زمانہ ہے تو ایک نوجوان متقی پرہیزگار، فرض تو سارے پڑھتے، وہ نفل بھی بڑے پڑھتے، تو ایک دن فجر کے وقت وہ نظر نہیں آیا۔ حضرت عمر اس کے گھر چلے گئے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کتنے بندے غائب تھے نماز سے؟ بولیے ذرا۔ ایک بندہ غائب تھا، اور حضرت عمر آدھی دنیا کے بادشاہ۔ میرے بھائی، یہ جو جلسہ ہے، درس قرآن ہے، یہ صرف کانوں کا چسکا نہیں، یہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا، اپنے اندر اترنا ہے۔ وہ کہتا نا اقبال نے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ایک بندہ غائب تھا، آپ اس کے گھر چلے گئے۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، اگر مجھے اللہ نے 5 وقت نماز کی توفیق دی ہے
تو کبھی میں نے اپنے بھائی سے پوچھا بھائی آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ اگر میں باپ ہو کے پڑھتا ہوں تو کبھی میں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ اگر میں بیٹا ہوں تو مجھے 5 وقت نماز کی توفیق مل گئی ہے تو کبھی ابو سے پوچھا، ہاتھ جوڑے ابو کے آگے کہ ابو جی آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کبھی میں نے اپنے دوست سے کہا، کبھی اپنے ہمسائے سے پوچھا کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہاں تو ایک بندہ غائب تھا تو آپ اس کے گھر چلے گئے، تو جس محلے سے 95 غائب ہوں 5 آئے ہوں تو علامہ صاحب کس گھر میں جائیں گے؟ ایک بندہ غائب تھا، دروازے کو دستک ہوئی تو ان کی والدہ باہر آئی، کہا بیٹا مسجد میں نہیں آیا؟ تو کہا ساری رات وہ نفل پڑھتا رہے تو اب وہ سو گیا تو میں نے جگایا نہیں۔ آپ نے کہا میرے نزدیک ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ ساری رات آرام سے سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے 7 فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کی۔ تو ان محافل سے ہم نے سیکھنا تھا کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے مرتب کرتے اور پروفیشنل نعت خوانوں سے اور پروفیشنل خطباء سے ہم جان چھڑاتے اور مخلص لوگ ڈھونڈ کے لاتے اور ان سے حضور کا دین سیکھتے، تو ہماری تربیت ہوتی اور ہم دین سیکھنے کا ان محافل کو ذریعہ بناتے۔ لیکن ایک رسم بنتی جا رہی ہے اور جو محافل کی اصل روح تھی وہ نکلتی جا رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے ساتھ اتنا پیار تھا، نماز کے ساتھ اتنی محبت تھی، میرے حضور فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسرا نکاح والی عورتیں، اور تیسرا فرمایا نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی۔ امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، لیکن ہم عاشق رسول ہیں لیکن نماز کے قریب نہیں جاتے۔ سال کے اندر 2 راتیں ایسی آتی ہیں جو ہماری مسجدوں کے اندر رش ہوتا ہے، ایک شب برات کی رات آتی ہے اور ایک شب قدر کی رات آتی ہے، لیکن وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عشاء کے وقت 1:30 صاف ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر مسجد بھر جاتی ہے، گھنٹے بعد لوگ آتے ہیں، آنسو آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور فجر وقت پھر 1 صاف ہوتی ہے 1:30 صاف ہوتی ہے۔ تو نہ ہم نے عشاء پڑھی نہ ہم نے فجر پڑھی، اور درمیان میں توبہ بھی کر لی، آنسو بھی بہا لیے، تو فرض کو ہم نے پوچھا ہی نہیں اور مستحب بھی ہم نے توڑ دی۔ عید کی نماز فرض ہے کہ واجب؟ بولیے واجب، اور اس وقت مسجدوں میں اتنا رش ہوتا ہے کہ ہمیں جگہ نہیں ملتی، کئی جگہ پہ باہر کھلے میدانوں میں نماز پڑھی جاتی، تو واجب کے لیے ہم ہجوم کر کے آئے، اور اسی دن ظہر کی نماز فرض ہے، وہاں 13 آدمی ہوتے ہیں، باقی کہاں گئے؟ زمین کھا گئی، آسمان اٹھا کے لے گئے، تو ہم نے واجب کو اہمیت دی لیکن فرض کو اہمیت نہ دی۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ مسجد کے ساتھ والے گھر میں نا فوتگی ہوئی ہوتی ہے اور عصر کے بعد جنازہ ہوتا ہے، تو پورا بازار بھرا ہوتا ہے، نوجوان بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں اندر جماعت ہو رہی ہے نا، مولوی صاحب نے جنازہ پڑھانا ہے، مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے جنازہ پڑھنا ہے۔ ان کے پاس وضو بھی ہے، وقت بھی ہے، ان کا وضو بھی ہے، ان کے پاس وقت بھی ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک بندہ بھی پڑھ لے سب کی طرف سے کافی، اور نماز فرض عین ہے، تو ہم نے فرض کفایہ کو اہمیت دی لیکن فرض عین کو اہمیت نہیں دی، تو ہمارا شعور دین ناقص ہے، تو ہمارا سارا زور جو ہے نعروں پر، دعووں پر، اور ہمارے خطبے، ہمارے مناظرے، ہمارے مجادلے بس مستحب کے گرد گھومتے ہیں۔ ہم تو 12 ربیع الاول کو بھی نا جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں، نعرے مارتے غلامی رسول بے موت بھی قبول ہے، اندر زور کی جماعت ہو رہی ہے، اسے موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں۔ اگر موت قبول ہوتی تو کم از کم اپنے آپ سے پوچھتا، سوال کرتا کہ جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رک سکتا؟ نماز اتنی اہم ہے کہ 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہیں رکتا، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو کعبے کا طواف بھی رک جاتا ہے۔ تو یار جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو پھر میرا کاروبار نہیں رک سکتا، پھر میرا جلوس نہیں رک سکتا،
پھر باقی کام بعد میں ہوں گے، نماز پہلے ہوگی۔ تو ایمان کے بعد عمل صالحات کا تذکرہ تو بار بار ملے گا قرآن کے اندر۔ تو دوسری چیز ہے عبادات، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کی پابندی۔ اور تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد۔ اگر کوئی شخص عقائد بھی درست رکھتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ معاملات بھی صحیح نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے، اتنے میں اس مسئلے سے غافل ہیں۔ اور پھر یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے۔ عامۃ المسلمین کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، مزدوروں کے حقوق ہیں، امام و خطیب کے حقوق ہیں، مفتیوں کے حقوق ہیں۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ لیکن حقوق العباد میں جو مقدم حق ہے وہ ذوی القربیٰ کا ہے، اور ذوی القربیٰ سے جو مقدم حق ہے وہ جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا ہے، اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات ہیں جہاں اپنی عبادت کی بات کی، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا۔ کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری ماں باپ ہے۔ اس لیے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی بندہ نواز حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، کا پھر کون؟ قال امک، حضور نے پھر فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، کا پھر کون؟ قال امک، فرمایا تیری والدہ۔ چوتھی بار صحابی نے پھر پوچھا ثم من، کا پھر کون؟ قال ابوک، فرمایا تیرا باپ۔ 3 بار ماں کا نام لیا اور چوتھی بار باپ کا نام لیا۔ علماء فرماتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں بچے کی پیدائش اور تربیت میں 3 اضافی مشقتیں اٹھاتی ہیں۔ باپ نے ایک مشقت اٹھائی، اس کی تربیت کی، ساتھ ماں بھی شامل تھی، اور ماں نے 3 اضافی مشقتیں اٹھائیں۔ پہلی مشقت عند الحمل، حمل کی صورت میں 9 ماہ تک بوجھ اٹھایا۔ دوسری مشقت عند الولادت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت جو تکلیف ہے وہ ماں ہی جانتی ہے یا اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اندازہ ایک حدیث سے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں آقا میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے اور 6 میل تک لے کے گیا ہوں، اور پتھر اتنا گرم تھا اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو جل کے کباب بن جائے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے حضور نے فرمایا خدا کے بندے، جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت جو درد کے جھٹکے تیری ماں نے سہے تھے، ابھی تو ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں۔ تو دوسری تکلیف ماں وہ برداشت کرتی، اور تیسری تکلیف 2 سال تک اس سے اپنا دودھ پلاتی۔ اس لیے ماں کا حق 3 بار اور باپ کا حق 1 بار۔ علماء نے ضابطہ یہ مقرر کیا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح دے اور حکم میں باپ کو ترجیح دے۔ باہر سے کوئی چیز لے کے آئے تو ماں کو پیش کرے، پاؤں دبانے تو پہلے ماں کے دبائے، لیکن گھر میں کوئی بات ہوگی ماں کہتی ہے ایسے کرنا ہے، باپ کہتا ہے ایسے کرنا ہے، اور دونوں کی باتیں مختلف ہے، کس کی بات ماننے؟ اس وقت باپ کی بات ماننے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا حاکم ماں نہیں، گھر کا حاکم باپ ہے۔ تو خدمت میں ماں کو ترجیح دے اور حکم میں باپ کو ترجیح دے۔ ایسے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشقت میں نہ ڈالیں۔ ایک محدث کہتے ہیں 30 سال ہو گئے میں نے اپنی اولاد کو کبھی کو حکم نہیں دیا، اس ڈر سے
کہیں وہ میری نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ تو اگر ماں باپ راضی نہ ہو تو عرش کا رحمان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ یہ ہم سمجھتے نہیں کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اس وقت پتہ نہیں چلتا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی کرم ہو جائے، کوئی تھاپڑا لگ جائے، اور کوئی پیر کہہ دے کہ جا خیر ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے، میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا گنبد خضرا کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے۔ آپ 15 لاکھ روپیہ لگائیں، پرائیویٹ حج کر کے آئیں، گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہے۔ لیکن یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کریں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس سونے کا ہم میلاد مناتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابی عرض کرتا ہے بندہ نواز کو دن میں 100 بار دیکھے، تو اسماعیل حقی لکھتے روح البیاں کے اندر، میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو، اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب۔ تو ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے پاؤں بھی چومتے ہیں، اور ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور ماں باپ کے سامنے چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ماں کس ہستی کا نام ہے، پتہ ہی نہیں باپ کس عظیم ہستی کا نام ہے۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں، قرآن کہتے تو میں ان کے سامنے اوف بھی نہیں کہہ سکتا، اونچا سانس نہیں لے سکتا۔ تو اتنی عظمت ہے ماں باپ کی، لیکن اس کے باوجود 70% ماں باپ روتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد نافرمانی کرتی، اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی۔ تو اصل میں یہ پہلے بتا چکا کہ ہمارا شعور دین ناقص ہے۔ آج جو ماں باپ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں اپنے اندر اترنا چاہیے کہ ہم نے اولاد کے حقوق پورے کیے۔ اصل میں ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہے، اپنے فرائض کا نہیں پتہ۔ بیوی کہتی ہے میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے، شوہر کہتے ہیں میرے حقوق پورے نہیں ہوتے۔ بھائی تم اپنے فرائض تو پورے کرو، تمہارے جو حقوق ہیں وہ بھی مل جائیں گے۔ اس طرح ماں باپ سمجھتے ہیں صرف ہمارے حقوق ہیں، ہمارے فرائض کو نہیں۔ تو یاد رکھیے جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں، ان کی ذمہ داری ہیں، اور جو اولاد کے حقوق ہیں وہ ماں باپ کے فرائض، ماں باپ کی ذمہ داری ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ جن خوش نصیبوں نے اپنی اولاد کے حقوق پورے کیے، ساری زندگی ان کی اولاد ان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں اولاد کے تقریباً 80 حقوق بیان کیے۔ علماء فرماتے ہیں اولاد کا ایک حق ان کے پیدا ہونے سے پہلے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، چونکہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے، ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی، ایتھو زندگی دا نصب العین بنتا ہے، ایتھو داتا خواجہ فرید بن دکھی دلان دے واسطے چین بنتا ہے۔ شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر، پھر پتر بھی غوث ثقلین بنتا ہے۔ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر، پھر لال بھی سقی حسین بنتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، یا حسن دیکھتے ہیں، یا دولت دیکھتے ہیں، یا برادری دیکھتے ہیں، یا دینداری دیکھی جاتی ہے۔ کہا میرے غلاموں تم نہ حسن دیکھو، نہ تم دولت دیکھو، نہ تم حسب و نسب دیکھو، تم صرف دینداری دیکھو کہ دیندار عورت کون ہے، اور کل میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہوگی۔ یہ پہلا حق تھا۔ اور پھر فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو پھر فرمایا ان کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجد نمازیوں سے بری نہ ہوتی۔ کیا آج کالج آباد ہیں، یونیورسٹیاں آباد ہیں، سکول آباد ہیں، وہ کیسے ہو گئے؟ یہ ماں باپ نے ذمہ داری لی کہ بیٹا اچھا پڑھ جو، تمہاری تعلیم اچھی ہوگی،
اور تمہارے پاس ڈگری اچھی آ جائے گی، تمہاری جاب اچھی ہوگی، تمہاری پے اچھی ہوگی، تمہارا مستقبل اچھا ہوگا۔ اب دوڑ لگ گئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ سکول، ان کی فیسیں جو ہیں وہ آسمان سر پہ گرا رہی ہیں، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ فلان جگہ جہاں اچھی زیادہ فیس ہے وہاں بچے کو داخل کرائیں، اور وہاں داخلے نہیں مل رہے ہوتے۔ یہ ماں باپ نے سردردی لی۔ جو ماں باپ بچے کو یہ دنیاوی مستقبل کی محبت دل میں ڈال سکتے تھے تو وہ یہ بھی ڈال سکتے تھے بیٹا نمازی بن جاؤ تمہاری آخرت سنور جائے گی، لیکن ہم نے صرف اور صرف دنیا کو بسایا۔ دنیا کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے تعلیم دلواتے ہیں، اور دین مفت ملے، ہمارے گھر میں ملے، محلے میں ملے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ ایک خاتون آئی نا عالم دین کے پاس، کہا میرا بیٹا صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں ہے، تو کہا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگی تو کیا کرو گی؟ تو کہا پھر بیٹے کو تو بچاؤں گی، چاہے کھینچ کے باہر لاؤں، پانی چھڑکوں، سختی سے اٹھاؤں، آگ سے تو بچانا ہے۔ عالم دین رو پڑے، کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتے؟ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو جب اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی کیوں کوشش کرو؟ لیکن ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن۔ میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے۔ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ وحب اہل بیتہ، دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ وتلاوۃ القرآن، تیسرا فرمایا قرآن کی تعلیم انہیں دو۔ یہ ذمہ داری تھی ہماری۔ اگر ہم نے قرآن کی تعلیم دی ہوتی تو قرآن انہیں بتاتا کہ بیٹا ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے قرآن کی تعلیم نہیں دی، اس لیے ہمیں رونا پڑتا ہے کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ تو ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہم پوری کریں، تو پھر اولاد ساری زندگی آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہے سنو جملے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کا نور فہم عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں گجرات میں جس مسجد میں میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو ہر سال 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک فجر کی نماز کے بعد یہ 12 دن مختلف موضوعات پہ دروس قرآن ہوتے ہیں، مختلف موضوعات پہ جس میں حضور کی سیرت عظمت بیان کی جاتی ہے۔ لیکن اس سال میرے سامنے 2 احادیث تھی۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات پہ عمل کر لیا میرا مالک اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ دوسرا مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ کائنات، محبوب کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، سارا قرآن حضور کے اخلاق کا نام ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات تلاوت کی اور فرمایا حضور کے اخلاق ایسے تھے۔ تو میں نے یہ نیت کی کہ اس سال جو 12 روزہ دروس ہیں ان کے اندر ان 10 آیات کا ترجمہ اور تفسیر سامعین کے سامنے رکھی جائے گی، اس امید کے ساتھ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے کہ مالک ہمیں بھی حضور کی پیروی کرنے کی توفیق دیتے ہیں، ہمیں بھی حضور کی سیرت کا نور عطا فرماتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ جتنے دن آپ کے آسانی کے ساتھ وہاں پہنچ سکتے ہیں، 1 ربیع الاول سے لے کے 12 تک 2 دن گزر گئے، 10 دن باقی ہیں۔ فجر کی نماز ہمارے پاس جو ہے وہ 5:40 پہ ہوتی ہے اور یہ 6:30 تک پروگرام ختم ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک تلاوت ایک نعت ہوتی ہے اور 35 منٹ کا بیان ہوتا ہے۔ یہ لمبی محافل نے بہت زیادہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے کہ ہماری نظروں میں فرض کی اہمیت نہیں رہتی، تو ہمیں اس کو مختصر جتنا اور جامع کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے تاکہ اچھے انداز سے آنے والے جو ہے وہ دین سیکھ پائیں اور آنے والوں کی تربیت ہو پائے۔ تو میں چاہوں گا کہ جتنے دن آپ کے لیے آسانی ہے آپ تشریف لائیں، میری آنکھیں آپ کے لیے فرش راہ ہوں گی۔ اسی طرح ہمارے مرکز گجرانوالہ میں
یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک مغرب کی نماز کے بعد مغرب سے عشاء تک حلقات نور کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال بیان کیا جاتا ہے۔ قبلہ استادی مکرم پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب یہ بیان ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے آپ کی گفتگو سنی ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے سادے اور میٹھے بول دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ تو ہم گجرات والوں نے ایک دن کا ان سے عرض کی تھی کہ ایک دن ہم گجرات والے آئیں گے، تو 22 تاریخ جمعرات کا جو دن ہے ہم وہاں انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ آپ اگر کوئی گاڑی کا اہتمام یہاں سے کر لیں اور آپ بھی تشریف لائیں اور حضرت کی میٹھی میٹھی باتیں سن پائیں، اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ فجر وقت جانا مشکل ہے، گجرات کون جائے؟ تو جیسے ہم منڈی جاتے ہیں ایسے ہی ہم دین سیکھنے بھی جا سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے لاہور پہنچنا ہو تو بڑی جلدی میں جاگ آ سکتی ہے، تو ویسے ہمیں دین سیکھنے کے لیے بھی جاگ آ سکتی ہے۔ اور کئی الحمدللہ آپ کے یہ پھالیہ سے لوگ فجر کی نماز ہمارے پاس پڑھتے ہیں، جا کے دور و نزدیک سے لوگ آتے ہیں۔ آپ تشریف لائیں گے تو یقیناً آپ کو فرحت ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی حبیبک سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ کی، حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ مالک جئیں تو شان سے، مریں تو ایمان سے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔